اور پچھلی مرتبہ بھی میں آیا تھا، ظاہر ہے اتنا زیادہ ڈیمانڈنگ تھا کہ ملے بغیر میں چلا گیا. تو آج میں نے سولنگی صاحب کو کہا، میں نے کہا یہاں پر جو ہمارے جرنلسٹ حضرات ہیں، جو ہمارے لوکل جرنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ ایک انٹریکشن کرتے ہیں، کیونکہ باقی سب کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوا ہے، کوئٹہ کے صحافیوں کے ساتھ نہیں ہوا. تو ویلکم. میرے خیال میں آپ کی طرف چھوڑتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں بولوں. مجھے تو ویسے لوگ آج کل سن ہی رہے ہیں تھوڑا بہت. تو آئی ول اوپن اٹ ٹو دا کوشچنس، اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں. بھی مظاہرہ بھی کر رہی ہے ایک پارٹی، تو کیا اثر اس لیے کہ وہ جتنی مذاکرات ابھی تک ان کے ساتھ ہوئے ہیں ابھی تک اس کا کوئی حل نہیں نکلا؟ دیکھیے، وہ اگر اس حوالے سے ہوگا کہ حکومت اپنا سٹانس تبدیل کر لے گی اور سرنڈر کر لے گی، وہ تو ذرا مشکل ہے. تو موومنٹ کے حوالے سے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے کہ کس ریگولیشن ہونی چاہیے، ون ڈاکومنٹ رجیم ہوگی. تو ہوتا ہے، ظاہر ہے جب اتنے عرصے سے آپ ایک انداز سے زندگی گزار رہے ہو اور اس میں ایک دم سے تبدیلی کی بات کی جائے تو شروع میں ریزسٹنس ہوتی ہے، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. لیکن امید رکھتے ہیں کہ جب فمنس نظر آئے گی حکومت کی، بالآخر لوگوں کو پھر فالو کرنا پڑے گا، ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک. سر، اس وقت آپ پورے ملک کو دیکھ رہے ہیں اور عام انتخابات جو ہے اب ان کا شیڈول بھی جاری ہو چکا ہے، جہاں تمام سیاسی پارٹیاں جلسے جلوس اور میٹنگز میں مصروف ہیں، وہیں پر حکومت کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. پاکستان میں شفاف انتخابات کس طرح سے ممکن ہوں گے، خصوصاً بلوچستان میں، کیونکہ قوم پرست جماعتوں کے رہنماؤں کو تحفظات ہے کہ کبھی بلوچستان میں شفاف انتخابات نہیں ہوئے، تو آپ کس طرح سے بلوچستان میں ان کے ان تحفظات کو دور کریں گے؟ دوسرا، پنجرا پل کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کی ایک بڑی اچھی ایفرٹ تھی جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 60% وہ مکمل بھی ہو گئی ہے. پنجرا پل انشاءاللہ اینڈ آف فیبرری اور بگننگ آف مارچ وہ آپریشنل ہوگا. دیکھیے، کامپرس جماعتیں یا کوئی اور جماعتیں، وہ انہوں نے الیکشن میں اپنے جو ووٹر ہے اس کو کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے. بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوئے ہیں. جب پاکستان نہیں تھا تو لسبیلا میں جام خاندان تھا اور وہ اسی وقت سے اس کی سیاسی قیادت کر رہے. ہاں، اگر کوئی جام کے مقابلے میں ایک ان نون بندہ کانٹیسٹ کرے اور الیکشن جیت جائے تو یہ انوکھی بات ہوگی. مکسی خاندان اسی طرح قیام پاکستان سے، میر یوسف عزیز مکسی صاحب کا نام تو کامپرس جماعتوں نے سنا ہوگا. کامپرس جماعتیں آئی ان کی وجود سے. آج کل یہ زیادہ کامپرس ہو گئے، اس وقت وہ کامپرس تھے. اور اسی طرح باقی بھی خاندان ہیں. سردار چاکر خان ڈومکی کتنی مرتبہ ایم پی اے بنے تھے؟ 7 مرتبہ. یہ کون سے کامپرس سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ان کی نگاہ سے دیکھی جائیں اور اس کو الہامی درجہ دیا جائے، جو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، آپ الہامی درجے سے ذرا نیچے آئیں اور اپنے جو بات ہے آپ کی اس کو حقیقت کی بنیاد پہ تجزیہ کرتے ہیں. سردار اختر مینگل صاحب یا ڈاکٹر عبدالمالک صاحب یا اچکزی صاحب کی جماعت ہے، ان کی ہمیشہ سے مخصوص حلقوں میں اثر رہا ہے اور وہ اس اثر کے تحت کبھی جیتتے آ رہے ہیں، کبھی ہارتے آ رہے ہیں. بعض اوقات لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں اور وہ دھاندلی کرتے ہیں. بہت سارے ایسے حلقے ہیں جہاں پر ان کے نمائندگان کو، اور یہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوال آپ نہیں کرتے. پتہ نہیں جو بھی وجہ ہو اس کی، لیکن اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل نارمل پروسیس ہے. نسبتاً انشاءاللہ شفاف ہوں گے، صاف ہوں گے. اور مجھے کو بہت زیادہ تبدیلی بھی اس حوالے سے نظر نہیں آ رہی ہے کہ بلوچستان حلقہ وائز پریڈکٹیبل ہے. آپ وہاں ہب سے شروع کر لیں تو مستقل تک مور اور لیس
आधे घंटे में अभी आप तजिया दे देंगे कि कौन से हल्के से कौन सा कैंडिडेट जीतेगा और कौन दूसरे नंबर पे होगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि आप मिसाल के तौर पे कोई ऐसी नई जमात बन जाए और वो कोई 25 सीटें ले ले, 30 सीटें ले ले। आप मुझे बाप का एग्जांपल ना दे, बाप भी वही इलेक्टेबल्स थे जो इकट्ठे हो गए थे, सिर्फ नाम नया आया था ना, बाकी तो तमाम के तमाम प्रोसीजर वही था। और अभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग इसमें होगी। अपने अपने हल्के में लोग हैं, उनके असरात हैं और वो उन्होंने अपनी कैंडिडेचर को मजबूत रखा हुआ है। मुझे लगता है वही लोग सामने आएंगे। वो हर इलेक्शंस में ही होती है, लेकिन इस बार भी जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो कैसे मिलके बलूचिस्तान में जो एक सिक्योरिटी, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट और वोटर को बाहर निकालने के लिए वो एनवायरनमेंट कैसे देंगी, एक सवाल। दूसरा ये है कि इस वक्त मुल्की सतह पर भी थोड़ा सा एक सियासी जमात है जिसको लग रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, तो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या ये दाग निगरान हुकूमत के साथ आप लेकर जाएंगे या कैसे इंश्योर करेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे? जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिला वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे? और कौन सा दाग होता है? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। इलेक्शन कराने के बाद ना ये लफ्ज़ दाग मेरे ख्याल में ज़रा नामुनासिब है। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा। कोई मखसूस सियासी जमात एक दावा लेकर या कोई और दावा लेकर आए, दावे किए जा सकते हैं, वो लोगों को डिसाइड करने दें कि उस दावे में कितना वज़न है, कितना वज़न नहीं है। बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया होता है और बाज़ औक़ात एक सच्चा बयानिया नहीं भी होता है, दोनों चीज़ें चलती हैं। हमारा काम यही था कि हम इस बीच में जो डे टू डे गवर्नमेंट के अफेयर्स हैं वो चलाएं, वो चलाते हुए जो रियासती उमूर हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, और इस बीच में जो इलेक्शन आ रहे हैं वो इलेक्शन कंडक्ट हों। दागदार गैर दागदार ये बातें 70 की दिहाई से यहाँ चल रही हैं, मैं कोई ख़ास ज़्यादा अहमियत इस चीज़ को नहीं देता। सिक्योरिटी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। रेडियो की एक ज़मीन कभी उस पर एक पार्टी गवर्नमेंट में होती है, वो अपने कोई लेटर लिखा लेता है कि इसको अलाट कर दिया जाए, स्पोर्ट्स वो बना दिया जाए, स्टेडियम बना, ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ख़राब है, 4-5 करोड़ उसका खर्च है या 10 करोड़ खर्च है, उसको रिप्लेस पे कि लैंग्वेजेस को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। तो आज आपके नॉलेज में भी हैं और आप गवर्नमेंट में हैं, मिनिस्टर साहब ने विज़िट भी किया उन तमाम एरिया का, देखा भी उसको, सरियाब में जो सरियाब वाला जी। अभी पिछली हुकूमत में, कुद्दूस साहब की हुकूमत में फिर ले जाकर वो शाहिद अफरीदी साहब को कहा कि ये स्टे है, गवर्नमेंट स्टे भी मिला हुआ है, लेकिन जाके उनका कि ये आप शुरू करें, तो उसको बचाने के लिए कोई इक़दाम तो होने चाहिए। अच्छा, मैं इसको मिनिस्टर साहब से वो करके और चीफ सेक्रेटरी साहब से ओके, और इसकी भी जो यूटिलिटी है इसमें मैं CS साहब को भी और मिनिस्टर साहब के साथ मिलके हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का पोजीशन लेके और अपनी भी देख के कर लेंगे, कोऑर्डिनेट कर लेंगे। एक एक तो जो तारीखी ने बताया रिफ्यूजीज की वापसी में जो पॉलिसी है नरमी नजर आ रही है, उस तादाद में नजर नहीं आ रही जिस तरह पहले इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ होती रहीं। सेकंड ये कि जो इलेक्शन कमीशन ने वोटर फहरिस्तें जारी की उनमें ऐसे भी हैं जिनको नादरा की जानिब से ब्लॉक किया गया है। क्या वो जब पोलिंग के टाइम पे रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ या वहाँ पे RO ऑफिसर जो भी होंगे उनके पास कोई ऐसा डिवाइस होगा जो CNSE, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ CNSE एक्सपायर भी एक्सेप्टेबल है, तो CNSE से किया जाएगा, अगर वो वोट कास्ट करेंगे तो इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा कि ये इंतखाबात बेहतर अंदाज में? एक तो जो तारिकीन वतन जिनको भेजा जा रहा है वो कहते हैं हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, आप कहते हैं कि कम लोगों को भेजा जा रहा है, हम हैरान है कि क्या करें। खुदाई मिला न विसाल सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। हम तो जिनको रैशनलाइज मूवमेंट की तरफ ले जाना चाह रहे थे उनसे भी क्रिटिसिज्म का हमें सामना है, और जो उसके बेनिफिशरी हैं वो भी इसको कोई ख़ास अप्रिशिएट नहीं कर रहे। हालांकि ये काम वो कर नहीं पाए थे, दिल ही दिल में बड़ा ख्वाहिश रखते थे कि बस अल्लाह करे ये चले जाएं, लेकिन कर कोई नहीं सकता था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और एक मिनट यार, मुझे भी तो बोलने दो ना। और नागरा में जो
نادرہ کی جو CNIC ہے یا اس کی ووٹنگ کے حوالے سے جو ہے نا وہ تو الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس سے تو نگران حکومت کا ہمارا کوئی سچ ڈائریکٹ ہمارے ڈومین میں تو آتا نہیں، وہ انہوں نے کنڈکٹ کرنا ہے، کس کو وہ الاؤ کریں گے کس کو نہیں کریں گے، ان سے سوال پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے. جی 55 ارب روپے بقایا جات ہیں، اس کے علاوہ کچھ فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بقایا جاتے ہیں، صوبائی گورنمنٹ کو بھی پیسے نہیں مل رہے، اس کے علاوہ PPL کا معاہدہ تقریباً 7-8 سال سے نہیں ہو سکا ہے. اب آپ کے دور میں اگر یہ نہیں ہوگا تو شاید میرا خیال پھر کبھی نہیں ہوگا. کچھ ہمارے بھی ان کی طرف بنتے ہیں دوسرے ضمن میں، مطلب کوئی بجلی کے بقایا جات ہے، کہیں اور بقایا جات ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، مل جل کے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لیں گے. آپ کیوں ہمیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں کوئپا کا چیئرمین ہوں. جرنلسٹ دوستوں کے ساتھ معذرت، ہمیں ٹائم کا ایگزیکٹ پتہ نہیں چلا جو چینج ہو گیا. کوئپا اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز ایسوسی ایشن سر، جو آج آپ نے افتتاح کیا ہے، اس سے پہلے ہم گورنمنٹ آف بلوچستان کی دعوت پہ بلوچستان کا دورہ پہلے بھی کر چکے ہیں، اور ہم یہاں پہ جیسے وہ بھائی نے کہا کہ کم لوگ جا رہے ہیں، ہم کوئپا کا ریجنل آفس یہاں پہ قائم کر رہے ہیں، اور ایک اسٹیٹ آف آرٹ جو ہے وہ اسکل سینٹر سر بنا رہے ہیں. اور آپ سے گزارش یہ تھی کہ پچھلے سال ہم نے تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں کو اوورسیز جابس پہ بھجوایا، اور جب سے کوئپا بنی ہے اب تک تقریباً 1.25 کروڑ لوگ جا چکے ہیں سر اوورسیز جابس پہ تھرو کوئپا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پچھلے سال 8.5 لاکھ لوگ گئے سر، اگر آپ ہمارے ایمبیسڈر جو وہاں پہ ہیں اور CWAs ہیں ان کو ذرا ایکٹیویٹ کریں، یہ تعداد ڈبل ہو جائے سر. آپ سے گزارش ہے ذرا تشریف رکھیں، میں ان سے بات کر کے پھر آپ سے کرتا ہوں. پتہ ہے آپ کوئٹہ شہر کے رہنے والے، سردیوں کا موسم ہے اور گیس کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی وہ ہے، کیونکہ بل لوگوں کے بہت زیادہ آ رہے ہیں، اور جو لوگ اگر چوری نہ بھی کرے وہ مجبور ہے، ان کو چوری کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. کوئٹہ میں اتنا گیس نہیں ہے کہ اگر پنجاب کے ایک انڈسٹری کے مقابلے میں پورا کوئٹہ میں بھی اگر گیس استعمال ہو تب بھی وہ کم ہے، لیکن اس کے باوجود کوئٹہ کے لوگوں کو جو گیس ہے وہ عیشی کے لیے استعمال نہیں کرتے، وہ ان کی ضرورت ہے. تو ایک تو گیس کے محکمے کے ساتھ اس کو ڈیل کیا جائے. دوسرا CPEC کی میں بات کروں گا. CPEC کا جو مغربی روٹ اس کو ہم نے ویسے فائنانس کی جو سمری آئی ہے صرف بلوچستان کو ایگزمپشن دی ہے گیس کے حوالے سے، باقی کسی کو نہیں دی. سر آپ بل اٹھا کے دیں کہ اس میں انہوں نے جو چارجز میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، جو سپلائی اس وقت دوسرے صوبوں کو اس کو کرٹیل کر رہے ہیں، اس کو لمٹ کر رہے ہیں، صرف اور صرف ایگزمپشن بلوچستان کو دی ہے کہ ادھر سردیوں کے موسم میں ان کو تنگ نہیں کرنا ہے، باقی کو تنگ کر رہے ہیں. لیکن وہ تنگ ہو رہے ہیں. میں اس کو فالو اپ کروں گا، لیکن ہم نے انشور کیا تھا تھرو سمری کہ بلوچستان اس میں ایکسکلوڈ رہے. جو مغربی روٹ کے تھے اس کو ڈراپ کیے، پھر جب آپ آئے تو آپ نے اس پہ اسٹینڈ لیا، لیکن ابھی بھی گراؤنڈ پہ کوئی پروجیکٹ خاص کر جو مغربی روٹ کی بات ہم کریں بلوچستان کی یا خیبر پختونخوا کے، وہاں پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو اس پہ کیا ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں، ایک تو ہمارے پاس جو ہے نا نئے پروجیکٹ کرنے کا مینڈیٹ نہیں ہے. یہ آپ لوگ سارے دن گر رہے ہوتے، گھنٹے گر رہے ہوتے کہ کب کا کٹ جائے گا، اور نگران حکومت بس 3 دن رہ گئے، 1 مہینہ رہ گیا، 1.5 مہینہ رہ گیا، واپس ادھر لیاقت بازار میں گھوم رہا ہوگا. ہمارے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے نئے اس کا. ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نئے پروجیکٹس لے کر آئیں جب کانسٹیٹیوشنلی ہم مینڈیٹڈ نہیں ہے، اختیار ہمارے پاس نہیں ہے؟ یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ اس کے باوجود میں نے مختلف حلقوں سے یہ درخواست کی کہ جو کوئٹہ خوزدار سیکشن ہے ہمارا ڈیول کیریج وے کا، اس کا فائنانس نہیں ہے. یہ صرف NHA وغیرہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ جی پروجیکٹ ہو گیا ہے، ڈیزائن ہو گیا ہے، ٹینڈرنگ پہ بھی پہنچ گیا، پیسے ہوتے نہیں. تو میں نے سعودی گورنمنٹ سے بھی، جو کہ سعودی فنڈ ہے، سورن فنڈ ہے ان کا، وہ مختلف اس کو فائنانس کرتے ہیں، اور اماراتی دونوں کو، کہ اگر ہمارے حکومت کے دورانیے میں فائنانس اس کی کمٹ ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ ہم جیت گئے. اس کے بعد ٹینڈر بھی ہو جائے گا، ایوارڈ بھی ہو جائے گا، امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے گی. سب سے بڑا پرابلم ہمیں آ رہا ہے کہ پروجیکٹس کی فائنینسنگ نہیں ہو رہی ہے، پیسے اس کے لیے نہیں آ رہے. اس کے لیے میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ جو پرانے ایگزسٹنگ پروجیکٹس ہیں، نئے پروجیکٹس تو ہم کر ہی نہیں سکتے، اور جو پرانے ہیں اس میں کوئٹہ خوزدار سیکشن مجھے لگتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے.
اگر وہ جو خزدار آنورڈس کوئٹہ کی طرف ہے اس پہ تو چھوٹا سا کام شروع ہو چکا ہے، وہ اگر فائنانس ہم نے انشور کرا لیا تو یہ جو ڈیول کیریج وے ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی ہم بہت بڑی کنٹریبیوشن کر جائیں گے. اس پہ میں لگا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ فروری تک کوئی اچھی خبر اس پہ آ جائے گی. نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ بلوچستان کا جو وفاق میں کوٹہ ہے ملازمتوں کا، اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں لوگ بیٹھے ہیں کہ جو باہر سے ایک آفیسر آتا ہے وہ یہاں اپنے بچوں کا ڈومیسائل بھی بنواتا ہے. ہمیں بلوچستان والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہاں جا کے اس کے بچے اسی بلوچستان کے کوٹے پہ ملازمتیں لیتے ہیں. چونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے اور ایک بڑا اعزاز ہے کہ بلوچستان کا وزیر اعظم ہے، تو لوگوں کو آپ سے توقع بھی بہت زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں کوئی اس قسم کے اقدامات آپ اٹھائیں گے کہ آئندہ بلوچستان کے جو اوریجنل لوگ ہیں، جو یہاں کے بے شک یہاں کے رہنے والے ہیں، لوکل ہیں، ڈومیسائل ہیں، ان کے بچوں کو ملازمتیں ملیں؟ بگٹی صاحب، ایک زمانے تک شاید یہ ہوتا تھا کہ ابھی اس کے بیٹا ہے، اس کے بچے، یہ چیف سیکرٹری ہے، کیا کرے گا ادھر کے ڈومیسائل کو؟ چھوڑو ان باتوں کو، کوئی نہیں لیتا ہے. یہ جو ہمارے ڈومیسائل اوریجنل ڈومیسائل ہیں اس کو ہم نے ادھر تک کیا ہوا ہے. کبھی ہمیں جو ہے نا نصیر آباد والا برا لگ رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں کبھی مکران والا برا لگ رہا ہوتا ہے، پھر ہمیں جو ہے نا جالاوان ساراوان ایک دوسرے کے برا لگ رہا ہوتا ہے، پھر اچکزئی کو کاکڑ برا لگ رہا ہوتا ہے، پھر کاکڑ کو ترین برا لگ رہا ہے. اس سے کوئی حد نہیں ہے اس کی. 1970 کے بعد اگر کسی کا ڈومیسائل بلوچستان صوبے کا غلط بنا ہوا ہے، اس کے خلاف ضرور ہم کارروائی کریں گے، یا ہونی چاہیے. مور اور لیس پاکستان کہیں اور چلا گیا ہے، یہ ابھی تک ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں. ہمیں اپنا ذہن اور قلب کھول کے اپنے بچوں کو محنت کی ترغیب دینی چاہیے کہ محنت کیسے کروائیں، اسکل کیسے ڈیولپ کروائیں. 10,000 لوگوں کو اسکل دلوانا چاہتے ہیں، اسکل لینے کی صلاحیت نہیں ہے، لینے کی صلاحیت نہیں ہے. ہم حیران ہیں کہ بھیجیں تو کہاں بھیجیں ان کو. اپرچونٹیز موجود ہے، اپرچونٹیز کے لیے پریپیئرڈنس نہیں ہے. جو اصل کام ہے، آتے ہیں، ملتے ہیں، اس پہ فوکس کرتے ہیں، وہ ہماری خدمت ہونی چاہیے اور ہوگی. یہ وکٹم کارڈ ہم نے بہت کھیل لیا، ابھی میرے خیال میں اس کو اس سے آگے نکلتے ہیں. نہیں، آپ نے کر لیا. جی نا، بجلی کا جو ہے وہ آپ سے ذمہ دار ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی ملے، نواب اسلم صاحب اور باقی لوگوں نے بھی وہ کیا. بڑا بحران ہے، خاص کر ذمہ دار رورل ایریا میں 3 سے 6 گھنٹے جو ہے سپلائی ہے. دوسرا وہ لاسٹ جو ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی کوئٹہ میں، خاص کر جو ایجوکیشن میں کوئی 9-10 پوسٹیں، وہ بڑی متنازع ہو گئی ہے. ابھی تک اس کا کوئی وہ جو آپ لوگوں نے سفارشات دی ہے، جان صاحب نے پریس کانفرنس بھی کیا ہے، کوئی 7 ارب کا گھپلا ہوا ہے، اس پہ کوئی فائنڈنگ فائنل نہیں ہے کہ اس کو کیا کرتے ہیں، اس کا تھوڑا وہ میرے خیال میں کینسل ہو گئی ہیں، اور وہ چیف سیکرٹری صاحب کورٹ میں خود انہوں نے ریپرزنٹیشن دی ہے. ہم لوگوں کی ایکسپلائٹیشن کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے. یہ 10-20 لاکھ روپے میں جو نوکریاں بک رہی تھیں، یا اگر کوئی سوچ رہا ہوگا کہ وہ آگے بیچ دے گا، تو ہمیں ہر جگہ وہ ہر اول دستے میں ریزسٹنٹ پائیں گے. ابھی اس میں ڈومیسائل کا مسئلہ ہے، یہ سارے اپنے لوگوں سے پیسے لے رہے تھے، اس پہ لوگ نہیں بولتے، منہ بند ہے. سب کو پتہ ہے کہ 20 لاکھ روپے کون لیتا تھا، 10 لاکھ روپے کون لیتا تھا. سارے تو مندار تھے، سارے صاحب حیثیت تھے، سارے صاحب اقتدار تھے. جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس کی طرف ہماری کمٹمنٹ ہے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. یہ کینسل ہو گئی ہیں، بالکل بھی نہیں ہونے دیں گے. یہ سروس اور اس سروس کے نام پہ جو یہ 2 نمبری کی بازار انہوں نے ادھر گرم کی ہوئے، ہمیں سب پتہ ہے. جو کل تک ویسپا سکوٹر نہیں خرید سکتے تھے، آج اربوں روپے کے جائیدادوں میں گھروں میں رہ رہے ہیں. یہاں پر وہاں پر سب کا منہ بند ہوتا ہے ہمارا. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو انویسٹیگیٹو انداز میں ایکسپوز کیے. میرا نام لینا آسان ہے، میں کمزور آدمی ہوں، شریف آدمی ہوں، کسی کو کچھ کہتا نہیں ہوں. جو تگڑا ہوتا ہے 2-4 کلاشنکوفوں کے ساتھ، اس کا تو نام کوئی نہیں لیتا. اپنے بسترے میں بھی جو گیس نہیں آ رہی ہوتی ہے، ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے، لیکن اس ٹھنڈے انداز میں بھی خوفزدہ ہوتے ہیں. یہ اس کو ہم بالکل ریزسٹ کریں گے. CS صاحب کو ہم نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں. انشاءاللہ
اور باقی سفارش سے لوگ لگتے ہیں، لگے یہی بلوچستان کے لوگ لگ رہے ہیں تو کیا ہو گیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ سفارش کریں، یہ کریں، میں کروں، کوئی اور کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے لے کے نہیں کرنے دیں گے۔ شاہد صاحب دیکھیں، ہمارے پاس تو ہے 1.5 مہینہ یا شاید 1 مہینہ 45 دن، کیلکولیٹ کرنے کو بھی دل نہیں کرتے کہ کتنے دن رہ گئے۔ جب تک ہم ہیں ہم اس کو ریزسٹ کریں، اور ریزسٹنس میں یہ ایکسپلائٹیشن روک لیں، اس کے بعد والی حکومت ان کو سزا دے دے، وہ تو پھر ان کا بھی تو آخر کوئی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، یا سارا کام ہم کریں۔ اس کو روکنا بہت بڑا جہاد ہے، کوئی نہیں روک پا رہا تھا اس کو، اور کھلم کھلا زیارت سے لے کے گوادر تک ہر ایک نے ریٹس لگائے ہوئے تھے۔ پبلک ریپرزنٹیٹیوز کے نام لیے جا رہے ہیں، یہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے۔ ان سے جڑے ہوئے لوگ بڑے بڑے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔ ہم اس پروسیس کو روک دیتے، اس کے بعد حکومت آئے گی، وہ ہو سکتا ہے وہ خود واپس حکومت میں آ جائے، پھر ہم کیا کریں گے، لیکن یہ تو ان کا مسئلہ ہے اور آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، پھر آپ لوگ اس کو اٹھائیں۔ ہم اس دور میں کم سے کم اس کو مینج کریں گے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ ہو، اور ریورس ہو جائے یہ چیز۔ یہ نہیں آپ نے کر دیا ایوب صاحب، دیکھیں اس طرح باقی دوستوں کو بھی موقع دے دیں۔ نہیں، ایک سوال پھر مجھے واٹس ایپ کرنا، اس کا جواب میں دے دوں گا، ادھر جو ہے نا سب کو۔ آپ نے بات کی سر، ہم لوگوں نے آئی ٹی سینٹر کھول دیے، لیکن سر آپ دیکھ لیں کہ کوئٹہ میں سر آپ کے کوئٹہ میں بالکل نیٹ ورک ہے ہی نہیں، یعنی آپ کوئٹہ کے اگر پوسٹ علاقوں جو سائڈ علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں بھی پی ٹی سی ایل کی نہ سروسز ہے نہ کچھ ہے، اور ایرا بھی سر ٹیکنالوجی کا اشارہ ہے۔ تو سر یہ آئی ٹی کے پروفیشنل جو لوگ ہیں تو یہ کس طرح سر اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں جب ان کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے؟ یہ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ صرف کوئٹہ کی حد تک نہیں ہے، پورے پاکستان میں ہے۔ ایریا میں تو پھر آپ کو خود پتہ ہے کہ کوئٹہ میری جان میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں مسئلہ، میں تمہارے اس پہ تائید کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوں نا۔ میں جب باہر بھی آئی ٹی بزنس کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی تو یہی ایک چیلنج آ رہا تھا آئی ٹی کا کہ وہ آرڈر پلیس جب کراتے ہیں یہاں پر، جب انٹرنیٹ کلوز ہو جاتا ہے تو وہ آرڈر پورا نہیں کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کلائنٹیج بدل جاتی ہے۔ تو یہ ایک سیکیورٹی وائز سروسز کا ایک چیلنج ہمیں درپیش ہے۔ ایک ہماری فائر وال ڈیزائن ہو رہی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جب وہ فائر وال شاید فروری مارچ تک کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، اور جن کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہوگا، روکنا ہوگا، وہ ہم روکنے کے قابل ہوں گے، اور جو نارمل اپنی ایکٹیویٹی جاری رکھنا چاہتے ہیں ان کو یہ سروس اویلیبل ہوگی۔ یہی اس کا ایک آنسر ہے، ٹیکنالوجی سلوشن ہے، اسی پہ لگے ہوئے انشاءاللہ ہوگا۔ یہ تو سوال نہیں ہے نا، میں کیا جواب دوں؟ سوال تو نہیں ہے نا، میں کیا جواب دوں؟ میں خاموش رہ گیا۔ دیکھو آپ میری جان، آپ کو میں ایک برس کروں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا، ایک تو ہمارا اور آپ کا بڑا احترام کا رشتہ ہے، ہمارا اور آپ کا طنز کرنے کا اختیار نہیں ہے، ایک دوسرے پہ سوال کرنے کا ہے۔ سوال کرنے کے لیے آپ پریولیجڈ ہیں، آپ جرنلسٹ ہیں۔ طنز کرنا ہو نا تو اس میں پھر میں اور آپ ذاتی طور پہ گپ شپ لگا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق بلوچستان سے اور بلوچستان سے مسائل کے حوالے سے اور یہاں کی جو لوگوں کی مورمیاں ہیں اس کے حوالے سے آپ کو بخوبی پتہ ہے، جاتے بلوچستان کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے کہ بلوچستان کی جو مورمیاں ہیں اور مسائل حل ہو سکیں؟ دیکھیں، بلوچستان کے آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ کرونک مسائل ہیں، پرانے مسائل ہیں اور کمپلیکس مسائل۔ حل تو اس کا یہی ہے کہ جب تک پولیٹیکل ریپرزنٹیشن، پولیٹیکل پروسیس کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل فورمز ہیں اس پہ اپنا کردار ٹھیک ادا نہ کر سکے، میرے خیال میں ہمارے مسائل گورننس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہماری گورننس بہتر نہیں ہے، ہماری گورننس ٹھیک نہیں ہے، جس میں ہمارا بھی کردار آتا ہے، بیوروکریسی کا ایک بہت بڑا کردار آتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک
दो टीयर्स ब्यूरोक्रेसी की डेवलप हो गई हैं। एक आप बाहर से ब्यूरोक्रेट्स लेकर आते हैं सेंट्रल सर्विसेज के, और एक आपके पास एक प्रोविंशियल स्ट्रक्चर और एंटिटी है। उसमें भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की वजह से पिछले 2-3 दिहाइयों में एक सियासत चली है जिसके आज हम असरात भुगत रहे हैं। एक ज़माने में बहुत बड़ी रिजेंटमेंट होती थी कि यहाँ पर पंजाबी ब्यूरोक्रेट बैठा हुआ है, पंजाबी पुलिस अफसर बैठा हुआ है, फलाना बैठा हुआ है। अब वो ट्रांसफॉर्म हो गए, मेरे और आप जैसे लोग यहाँ पर पश्तून और बलोच आ गए हैं, लेकिन उसके जो सर्विस डिलीवरी पे असरात हैं उस पर भी सोचना पड़ेगा कि क्या वो बेहतर हो गए या कुछ ख़राब हो गए, और अगर ख़राब हुए हैं तो उसका फिर हल क्या है, उस पर एक मिक्सचर लाया जाए। हमने प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने हमसे सिविल सर्विसेज के उसमें ज़िम्मे में कोई लोग मांगे थे, वो हमने इंश्योर करके इनको भिजवा दिए ताकि ब्यूरोक्रेसी में आपकी कोई मेरिटोक्रेसी आ जाए, एक ब्लेंड आ जाए, और वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को, लाइन डिपार्टमेंट्स को खड़ा करने की कोशिश करें, डिस्ट्रिक्ट्स की एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने की कोशिश करें, और ये ब्लूप्रिंट दे दें फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट को, और फिर वो अपना, ज़ाहिर है फिर उनका मैंडेट है, फिर वही जवाबदेह होंगे और उन्हीं से ये सवाल बनता होगा। अगर हम, मैं समझता हूँ, ये मैं इसकी मौजूदगी में नहीं कहना चाहता हूँ, मेरा बलूचिस्तान के लिए सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन ये थी कि मैंने शकील कादर जैसा बंदा देखा। यहाँ पे तमाम लोग हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी में अगर मेरी इंटेंशन बलूचिस्तान के हवाले से डीजल और पेट्रोल की स्मगलिंग होती तो मैं ये नहीं बेचता। मैं इस पे फ़ख्र करता हूँ, मैं इसको क्लेम करता हूँ। मैंने किसी से मुशावरत नहीं की है, फ़ोन उठाया और इसको ऑर्डर करके निकाल दिया इसको। उसके बाद एक टीम दी कि ये टीम भी अपनी ले जाएं, और इनको मैंने ये इंस्ट्रक्शंस दी थी कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनार्की है, एक शरीफ से चीफ मिनिस्टर आपको मिल गया, इसको सपोर्ट करना है, खड़ा करना है निज़ाम को। इन 3, 3.5 या 4 महीने जो भी हमें मिले, 5 है मैक्सिमम, आपको अंदाज़ा है हमारा जो हाल हुआ है ब्यूरोक्रेटिक अरेंजमेंट में, वो किससे ढका छुपा है। ऐसे ऐसे डिप्टी कमिश्नर ज़िलों के हैं जो लोग कह रहे हैं कि 3-3, 4-4, 5-5 अरब रुपए स्मगलिंग के ज़िम्मे में कमा चुके हैं, और उससे रिलेटेड लोग और समाज पे जो उसके असरात आ रहे हैं वो आपके और मेरे सामने है। उसको रिवर्स करना बहुत बड़ा चैलेंज था। जहां जहां हम ये बात कर रहे थे, मैं कहते ओ जी आप तो बलोच दुश्मन है, बलूचिस्तान दुश्मन है, आप लोग वहाँ पे लोग बेरोज़गार हैं, उनके जो छोटा मोटा रोज़गार है वो भी आप बंद कर रहे हैं। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा वैकेंसीज़ कितनी हैं? कहा जी 80,000, जिसके लिए 20-20 लाख रुपए ये टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए ले रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि रोज़गार में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं था, ये किसी और का रोज़गार था जिसमें 0.05% ब्यूरोक्रेट और कुछ अशराफिया, और ये इनका एक अलायंस था, पूरे सूबे को क्रम्बल किया हुआ था, और इससे जो नेशनल इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया हुआ था वो अलग है। हम यही छोटी मोटी चीज़ें कर सकते थे, की हैं, कोशिश की है कि किसी स्कैंडल की जद में ना आए, कहीं पर कोई ऐसी हरकत की हो जिससे हमारे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट ट्रांसलेट होते हैं तो बिल्कुल मुझसे पूछें, या वफाक में हमने की हो या सूबों में हमने की हो, चारों सूबे हमारे अंडर हैं। यही हमारी कंट्रीब्यूशन थी, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो आने वाली मैंडेटेड गवर्नमेंट होगी, तमाम के तमाम सिविल सोसाइटी, जर्नलिस्ट, मीडिया, वो उन पे भी ऐसे ही विजिलेंट रहेंगे, उनसे भी इसी तरह क्वेश्चंस रेज करेंगे और कंस्ट्रक्टिव अंदाज में उनको भी इंगेज करेंगे। और अगर हमने इसको रिवर्स किया, कोलैप्स किया इस प्रोसेस को, नुकसान होगा। मेरा ये व्यू है जी। उगरी साहब आपका हो गया था, ना करो, दूसरे दोस्तों को दो ना। सर एक छोटा सवाल, आपके एक चलिए आप कर, आपके एक साथी कल पार्टी को प्यारे हो गए, 45 दिन के बाद आप किनको प्यारे होंगे? हो सकता है मैं अपनी पार्टी बना लूं, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझे प्यारे हो, जरूरी नहीं मैं ही लोगों को प्यारा हूं, हो सकता है लोग मुझे प्यारे हो जाए।
देखिए ये स्पेकुलेटिव सवाल है, 45 दिन बाद क्या होना है क्या नहीं होना। अगर बक़ज़ा इलाही मेरा इंतकाल हो गया फिर मैं अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा। हाँ आमीन, मैं भी नहीं चाहता, मैं भी अल्लाह से मोहलत मांग रहा हूँ अपने लिए। तो काजिम साहब नहीं नज़र आ रहे हैं, पता नहीं वो हमसे नाराज़ तो नहीं है हैं? अच्छा 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 अच्छा। तो इरादा मेरा कोई नहीं है किसी भी जमात को ज्वाइन करने का। नहीं सरफराज जाने उसका काम जाने, उससे तो वो ये खुद पूछे, ये तो मुझसे पूछ रहे कि मैं 45 दिन बाद कहाँ पे रहूँगा। मेरा कोई इरादा किसी जमात को ज्वाइन करने का नहीं है, उसके बाद फैसला करेंगे सियासत करनी भी है नहीं करनी। थैंक यू सर। जी जी सर, जी 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 सर। देखिए जब इलेक्शन होते हैं तो मुल्क में एक बड़ी हलचल होती है, हलचल होती है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बड़े बड़े और इश्यूज सामने आते हैं और पार्टियां जो अपने अपने इश्यूज लाती हैं। आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन के बाद की क्या सूरत हाल होगी? कोई स्टेबिलिटी आएगी या फिर कोई हंग पार्लियामेंट या इसी तरह की कोई चीज़ होगी? देखिए सलीम साहब, ज़ाहिर है दोनों सिचुएशंस हो सकती है कि कैओटिक सिचुएशन हो या बड़ी स्टेबल हुकूमत वजूद में आ जाए। इलेक्शन कराना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आना है ये किसी इलेक्शन के लिए कभी कोई नहीं सोचता। तो इसलिए मैं इस सवाल को पर्टिनेंट इसलिए नहीं समझता कि दुनिया में कभी किसी इलेक्शन से पहले किसी ने ये सवाल नहीं किया कि इस इलेक्शन के बाद हमारे मुल्क में क्या होगा। जब आप जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं, अच्छा होगा बुरा होगा, कैओटिक होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, इलेक्शन तो होना है। तो लेट इलेक्शन हैपन, उसके बाद जो नतीजा होगा देख लेंगे। थैंक यू।